वेलकम बैक जी नाजरीन, मैं पादरी मती करामत प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ एक बार फिर आप सबों के दरमियान मौजूद हूँ। खुदावंद के खादम, खुदावंद के सूरमा पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम के साथ बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। जी पादरी साहब, वेलकम अगेन, खुदावंद आपको बहुत बरकत है जी। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है कि बताइएगा एक खादम की कामयाब खिदमत के पीछे अहलिया का कितना किरदार है? 110%। मैं इस हवाले से बड़ा खुश नसीब हूँ कि खुदा ने मुझे जो अहलिया दी वो पासबानों के ख़ानदान से थी। लाहौर राइवन डायसिस में 2 पासबान हैं, राना अजमल जैकब और अकमल बेंजुमन। ये मेरे ससुर के छोटे भाई थे और मेरे जो ससुर थे उनके जो बड़े भाई थे वो अकमल बेंजुमन साहब थे। वो भी डायसिस में बड़े अच्छे ओहदे पे काम कर रहे थे, तो इसलिए उनके लिए पासबानी खिदमत कोई अजीब काम नहीं था। उन्हें इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा आसान था, बल्कि मुझसे ज़्यादा उन्हें इन चीज़ों की समझ थी। तो जब शादी हुई तो उसके बाद फिर खुदावंद का एक और फजल हुआ कि हम लोग शादी के बाद सेमिनरी गए थे। अगर हम इकट्ठे सेमिनरी ना होते तो शायद फिर खिदमत और मुश्किल हो जाती। और सेमिनरी की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है UBTC, कि जब पादरी साहबान जाकर सेमिनरी में तालीम हासिल करते हैं तो उनकी जो बेगमात होती हैं वो UBTC में जाकर तालीम हासिल करती हैं। तो इस तरीके से उनका बैचलर जो था वो UBTC से था और मेरा MDiv जो था वो गुजरांवाला से था। तो वहाँ उन्हें भी कलाम सीखने का बहुत मौका मिला। और आज के दिन तक अगर मैं इतनी आसानी से खिदमत कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ना कि आप और मैं तो यहाँ बस बन-ठन के आ गए, लेकिन हमें ऐसा रखने के पीछे हमारा ख़ानदान सब कुछ होता है। कपड़े को कैसे पहनने हैं, कैसी तैयारी करनी है, क्योंकि आपका और मेरा पासबान होते हुए सारा फोकस कलाम के ऊपर होता है जो हमने जाके सुनाना है। बाकी चीज़ें जो होती हैं उसका ध्यान रखना आपके ख़ानदान और बिलखुसूस आज के दिन तक ये मेरी बेगम का डिसीजन होता है मैंने क्या कपड़े पहनने हैं, क्या किस कलर के पहनने हैं, किस कलर की टाई लगानी है, किस कलर के शूज़, ईच एंड एवरीथिंग ये उसका डिसीजन होता है। मैं बस तैयार होना होता है और जैसे यहाँ आ गए या कहीं भी चले वहाँ जाके खिदमत करनी होती है। थैंक यू। और मैं चाहता हूँ ज़रूर बताइएगा कि आपकी फैमिली में बेटे और बेटियाँ कितनी हैं और आजकल वो क्या कर रहे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं जी। तो जो सबसे बड़ी बेटी है वो उसकी हमने 2020 में शादी कर दी थी और वो अपने घर में होती हैं। वो BSN कर रही थी, लेकिन अभी कुछ अरसे से उन्होंने उसको रोका हुआ। और उसके बाद मेरा बेटा है सुलेमान विलियम, बड़ी बेटी का नाम अरूज है और बेटे का नाम सुलेमान है। वो FC यूनिवर्सिटी से BS कर रहा है क्रिश्चियन स्टडीज़ में। और सबसे छोटी जो है वो तहलीम विलियम है, जो कि अभी FSC सेकेंड ईयर कर रही है। उसको असल में पढ़ाई वगैरह पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको लगाया हुआ है कि तूने ज़रूर तालीम हासिल करनी है, क्योंकि उसे कुकिंग बहुत पसंद है और सिंगिंग बहुत पसंद है। उसने कुछ 6-7 गीत भी गाए, आपने सुने होंगे उसके गीत। तो ये छोटा सा घराना है जो खुदा ने हमें दिया और बचपन से ये हमारे साथ रहे हैं और हमने कोशिश की है कि कलाम को सीखें। और बेटे के लिए हमारा ये विजन है कि जब वो FC से फ़ारग होगा तो फिर वो गुजरांवाला सेमिनरी जाएगा और वहाँ से तालीम हासिल करके फिर वो खिदमत में आएगा। प्रेज़ गॉड। और पादरी साहब बताइएगा आपकी और आपकी अहलिया की क्या ख्वाहिश है कि आपका बेटा क्या बने? देखिए जी, हमारी तो ख्वाहिश यही है कि वो खिदमत में जाए, क्योंकि जब वो सेमिनरी में था तो बहुत बीमार हो गया था और कई दफ़ा ऐसा लगा कि वो मर गया। और खुदा ने और उसके खुदा के फजल के तहत ही है कि वो आज तक जिंदा है, क्योंकि सेमिनरी में कई मरतबा ऐसा हुआ था जैसे वो ख़त्म हो गया। तो हमने तब खुदा उनको कहा था कि ये हम तेरी खिदमत के लिए वक्फ करते हैं। अब यहाँ एक ख़ास बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी कमिटमेंट अपनी जगह पे है, खुदा का किसी को कबूल करना अपनी जगह पे है। तो जैसे यसी होता है, वो सारे बेटों को लेके आता है सैम्बल के पास, लेकिन वो उसी को चुनता है जिसको उसने चुनना हो। तो हमारे पास तो इतनी ऑप्शन है ही नहीं, हमारे पास एक ही है और हमने उसे खुदावंद के लिए मखसूस किया। अब देखें कि खुदावंद की उसके लिए क्या मर्जी है, क्योंकि हमारा तो ये है कि वो हमसे भी बड़ी खिदमत करे। आमीन। और चूँकि आज क्रिसमस का दिन है जी जी,
اور خداوند یسوع مسیح کو ماننے والے دنیا میں جہاں جہاں رہتے ہیں آج بڑی خوشیوں کے ساتھ کرسمس کی خوشیوں کو منا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے ضرور آج ناظرین کے ساتھ آپ بھی کچھ بانٹیں۔ پیدائش کے پہلے باب سے مکاشفہ کے آخری باب تک، پیدائش بائبل کی پہلی کتاب ہے، اس سے لے کر بائبل کی آخری کتاب مکاشفہ تک کسی جگہ پر بھی ہمیں کوئی فرشتہ جو ہے کسی عورت کو سلام کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہاں جب ہم لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو یہاں فرشتہ ایک عورت کو سلام کر رہا ہے، اور وہ عورت کوئی اور نہیں، مقدسہ مریم ہے۔ جب مقدسہ مریم کو خوشخبری دی جاتی تو ان کی طرف سے جو بات وہ فرشتے کے سامنے رکھتی ہیں وہ کمال ہے۔ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے دیکھیے، لوکا کا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اور اس کی 34ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یہاں لکھا ہے، مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر ہو۔ دو خواتین ہیں جن کے لیے خوشخبری آتی ہے، ایک مقدسہ مریم ہے اور دوسری الشبہ ہے۔ الشبہ کی خوشخبری دراصل زکریا کو دی جاتی ہے، اور زکریا جو ہے وہ اپنی حالت کو بیان کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، ہماری حالت ایسی نہیں ہے۔ وہ اپنی جسمانی حالت کی بات کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ وہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے، زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے۔ زکریا شک کرتا ہے، وہ اپنی ذات کو دیکھتا ہے، اپنی حالت کو دیکھتا ہے کہ میں بزرگ ہوں، میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں اولاد پیدا کر سکوں، میری عورت جو ہے یا میری بیوی الشبہ جو ہے وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ اولاد پیدا کر سکے۔ تو دو واقعات ہیں، ایک طرف شک ہے اور دوسری طرف سوال ہے۔ مقدسہ مریم شک نہیں کرتی، مقدسہ مریم سوال کرتی ہیں، اور ان کا سوال کیا ہے؟ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا۔ یہاں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ میں تو کسی مرد سے واقف نہیں ہوں، میں تو کنواری ہوں، اور کنوار پن میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی بچے کو جنم دوں۔ تو ان کا سوال اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ تو دو ہمارے سامنے واقعات ہیں، ایک میں شک نظر آتا ہے اور دوسرے میں سوال نظر آتا ہے۔ جب مقدسہ مریم یہ سوال کرتی ہیں تو فرشتہ انہیں اس سوال کا جواب دیتا ہے، اور جواب کیا دیتا ہے؟ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالیے گا، لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اب یہاں پر فرشتہ جو ہے وہ بالکل واضح طور پر بتا رہا ہے کہ سب کچھ ہوگا کیسے۔ ایک طرف دیکھیں شک ہے، اور جہاں شک ہے وہاں شک کرنے والے کا منہ بند کروا دیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ جب تک تیرا بیٹا نہیں ہوگا تو خاموش رہے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اس کہانی کو ہزاروں دفعہ سنا ہوگا کہ اس کے بعد زکریا بول نہیں سکتا، وہ خاموش ہی رہتا۔ لیکن مقدسہ مریم جو ہیں ان کی بات میں شک نہیں، کیونکہ ایک عورت ہے جسے اپنی حالت کا پتہ ہے، جسے اپنی جسمانی حالت کا پتہ ہے کہ نہ تو میرا کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور میں کنواری ہوں، تو یہ ناممکن ہے کہ میں کسی بچے کو پیدا کروں۔ اور وہ اپنی اس حالت کو جب ان کے سامنے بیان کرتی ہیں تو فرشتہ انہیں حل بتاتا ہے، اور حل کیا بتاتا ہے؟ اور فرشتے نے اس سے جواب میں کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح کی پیدائش میں کسی مرد کا عمل دخل ہے ہی نہیں، سارے کا سارا کام جو ہے وہ خدا کا اپنا ہے۔ اس لیے یہاں پر بتایا گیا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔
دو رویے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جب خدا ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس پہ شک کرتے ہیں، ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا، ویسے نہیں ہو سکتا، اور ہم ان چیزوں کے آگے ایک طرح سے خود ہی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری طرف مقدسہ مریم ہے، وہ کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ لوٹے گا۔ وہ یہ کہتی ہے کہ جو خدا نے کہہ دیا وہ ہوگا۔ اب یہاں اس حقیقت کو سمجھیں کہ خدا جب ہمارے لیے کچھ ایسے کام کرنے کے لیے کہتا ہے، ایسے آپ کی زندگی میں رستے بناتا ہے، یا آپ کو کوئی ایسا خواب دیتا ہے، آپ کو کوئی ایسی چیز دیتا ہے جو آپ نے کبھی سوچی نہیں ہوتی یا دنیا نے کبھی دیکھی نہیں ہوتی، تو وہ سوچتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اپنی زندگی میں یہی دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ جب ہم اپنے خواب لوگوں کو بتاتے ہیں تو لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے، اور یوسف کے بھائیوں کی طرح وہ مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب خدا آپ کو کوئی خواب بخشے، کوئی مستقبل کی بات بخشے، تو یہی کہیں جو مقدسہ مریم نے کہا، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ لوٹے گا۔ خدا کرے کہ وہ جو بھی برکات ہمیں دینا چاہتا ہے، جو بھی معجزات ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ ضرور ہماری زندگی میں رونما ہوں۔ آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، خداوند آپ کا بہت برکت دے۔ ناظرین، یقیناً خداوند کے کلام کے وسیلہ سے، خداوند کے خادم کے وسیلہ سے آپ نے بہت ساری برکات کو حاصل کیا ہے۔ میں آپ سبوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آئیں سب اپنی آنکھوں کو بند کریے گا۔ آسمانی باپ یسوع مسیح کے قدوس اور مبارک نام میں تیرا شکر کرتا ہوں آج خوبصورت دن کے لیے، اور خداوند دعا کرتا ہوں پادری پروفیسر ٹونی ولیم کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، ان کے والد والدہ کے لیے، ہوشنہ ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے تیری برکت مانگتا ہوں۔ خداوند ملک پاکستان کی امن سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ افواج پاکستان پر تیری برکت چاہتا ہوں، عدلیہ پاکستان پر تیری برکت چاہتا ہوں، وکلائے پاکستان پر تیری برکت مانگتا ہوں، اور خداوند جتنے بھائی بہن ہمیں دیکھ رہے ہیں سبوں کے لیے نام بنام تیری برکت مانگتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ ناظرین، اس سے پیشتر کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میری آپ سبوں سے گزارش ہے، اگر آپ یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں تو ابھی یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں ہوشانہ ٹی وی، اور ہوشانہ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اور اگر آپ انڈرائیڈ موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو پلے سٹور میں جائیں، ہوشانہ ٹی وی لکھیں اور ہوشانہ ٹی وی کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، تاکہ آپ اگر گھر کے اندر موجود نہیں ہیں، سفر کے اندر ہیں، باہر ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، بآسانی ہوشانہ ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے خداوند کے کلام سے جڑے رہیں گے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔